عزت کے لیے یہ ہاتھ نہیں اٹھیں گے تو کب اٹھیں گے؟ میں نے قرآن میں پڑھا ہے یہ ہاتھ بھی قیامت کے دن بولیں گے. اچیا ہو سبحان اللہ. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. قیامت کے دن یہ ہاتھ پیر بھی بولیں گے. جب زبانیں بند ہو جائیں گی خدا کی قسم سنی کا ہاتھ بولے گا تو کہے گا یا اللہ ہم تیرے نبی کے نعرے کے لیے اٹھتے رہے. سنی کا پاؤں بولے گا تو کہے گا یا رسول اللہ ہم تو میلاد کے جلسوں اور جلوسوں میں چل کے جائیں. اس لیے ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیا کرے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. 3 بار لبیک کہنا ہے، چوتھی بار یا رسول اللہ. ہاتھ اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. یہ جو پیچھے کھڑے ہیں نا یہ بھی صرف چودھری بن کے کھڑے نہ ہوں. نبی کے میلاد کی محفل میں آئے ہو ہاتھ اٹھا کے لبیک کا نعرہ مارو کہ پاکستان سے آپ کی یہ آواز سوشل میڈیا کے ذریعے فرانس کے ان کتوں تک پہنچ جائے جو ہمارے نبی کی توہین میں خاکے شائع کر رہے ہیں. ان فرانس والے کتوں کو پتہ چلے رسول اللہ کے غلام اپنے نبی کے لیے حاضر ہیں. سرکار دا ذکر آ رہا تو ہاتھ چوک لو بہت ہاں اے جتھے تک تے تسی چوریاں نے سرکار دا ذکر ہے. جتھے تک تسی ہاتھ چکدے ہو نا پہ اتھے تک تے سید شبیر شاہ صاحب فرماتے ہیں ٹی وی دا ریموٹ کنٹرول بھی کام کر جاندہ ہے. مزہ تے تائیں آخر تک یار تو انہوں ذرا نا ایدی ذرا سیٹنگ تے کر ایجڑی ایکو بار بار ٹب ڈب دی آواز آ رہی ہے انہوں ذرا کاٹ کر انہوں ذرا کاٹ کر بیس کھول دے سی آواز کھول اے ایکو نو ذرا تھوڑا سیٹ کر. ہاتھ اٹھا دے فرانس والوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر خاکے شائع کرنے کی کوشش کی ہے. ہم اپنی ان محافل کے ذریعے انہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں رسول اللہ کے غلام اپنے نبی کے لیے اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے رہتے ہوئے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، سرزمین یہ وہ زرخیز سرزمین ہے. خدا کی قسم برطانیہ والے فرانس والے آج سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی گستاخی کر کے زندہ رہیں گے. انہیں پتہ نہیں جب ہندوستان پہ برطانیہ کی حکومت چلتی تھی اس وقت بھی ایک راجپال کھتری نے ہمارے نبی کی شان میں بکواس کیا تھا اور رنگیلا رسول کتاب لکھی تھی. غازی علم الدین نے اٹھ کے اس کو واصل جہنم کر کے یہ بتا دیا تھا کہ رسول اللہ کے غلام کل بھی رسول اللہ کے قربان ہونے کے لیے حاضر تھے. ہم جب راجپال نے
गुस्ताखी की तो इल्मुद्दीन ने उसका जवाब दिया। क़िबला तशरीफ रखो, बैठो। जवाब दिया ना, छुरे से वार करके। इल्मुद्दीन को जब पकड़ के जेल लाया गया, मियाँ वाली की जेल में बंद है, मियाँ वाली की जेल में, और हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी सियाल शरीफ के बुजुर्ग तशरीफ़ ले गए इल्मुद्दीन से मुलाकात करने के लिए। देखा तो इल्मुद्दीन जेल में बैठकर सूरह यूसुफ पढ़ रहा था। पीर से आया ने पूछा, फरमाया इल्मुद्दीन तू तो मौलवी नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं, अल्लामा नहीं, मुफ्ती नहीं, मुहद्दिस नहीं, मुफक्कर नहीं, तुझे कुरान किसने सिखा दिया? तू तो तरखानों का बेटा है, तू तो लकड़ी का काम करने वाला, तू तो लोहे का काम करने वाला। कुरान की सूरह यूसुफ तूने कहां से याद कर ली है? कहता है सियाल शरीफ के लजपाल जिस नबी के नाम पे अपनी जान को कुर्बान किया है, वो नबी जेल में दीदार भी करा जाते हैं, कुरान भी पढ़ा जाते हैं। या रसूल वो दीदार भी अता कर जाते हैं और कुरान भी। खैर चलो, ये तो बहुत ज़माना पहले की बात है, हमने नहीं देखा गाजी इल्मुद्दीन का ज़माना, पर इतना ज़रूर देखा है कि आज भी अगर इल्मुद्दीन के मज़ार पे चले जाओ, इल्मुद्दीन की शादी नहीं हुई थी, उसकी औलाद कोई नहीं, लेकिन आज भी रात के 3 बजे आप मियानी के कब्रिस्तान में जाएं, इल्मुद्दीन की कब्र पे ताज़ा फूल रखे होते हैं। सुबह की नमाज के बाद मैंने कई दफ़ा हाज़री दी, मैंने समझा शायद नमाज फजर के बाद मैं वो पहला बंदा हूँ जो इल्मुद्दीन के मज़ार पे आया हूँ, लेकिन जब मैं पहुँचता हूँ देखता हूँ मुझसे भी पहले कोई फूल रख के चला जाता है। ये इनाम किसने दिया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ज़माना तो हमने इल्मुद्दीन का नहीं देखा, लेकिन एक जवान को हमने भी देखा है कि जिसने रसूलुल्लाह के गुस्ताख को वास्ले जहन्नम किया। फिर जब उसे जेल से निकाल कर तारीख पे लाया जाता था जज के सामने पेश करने के लिए, तो लोग पानी की बोतलें लेके खड़े होते थे, ढक्कन खोल के कहते थे मुमताज़ इस पे फूंक मार दे यार, ये हमने कैंसर के मरीजों को पिलाना है, ये पानी हमने कैंसर के मरीजों को पिलाना है। मैंने कहा मुमताज़ कादरी तू पीर नहीं है, मौलवी नहीं है, तू कोई बड़ा अल्लामा और मुहद्दिस नहीं है, तेरी फूंकों में रब ने इतना असर रखा है कि तेरा दम किया हुआ पानी कैंसर के मरीजों को पिलाया जाए तो शिफा मिलती है। मलक मुमताज हुसैन कादरी ने जवाब दिया, कहते जब तक बिके न थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, अपने खरीद के अनमोल कर दिया। मुमताज हुसैन कादरी जब रसूलुल्लाह की इज्जत पे अपनी जान कुर्बान करने के बाद जेल में पहुंचा, सुबह के वक्त हाथ पीछे बंधे हुए हैं, जेल के अंदर बैठ के पढ़ रहा है खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीर हो वो मदीने की गली अच्छी लगी। अभी मलक मुमताज हुसैन ने एक रात जेल में गुजारी थी, सुबह के वक्त ये नात पढ़ रहा था। अल्लाह अकबर। कहते दूर थे
ممتاز قادری کہتا ہے جس دن سے جیل میں آیا ہوں کوئی رات ایسی نہیں گزرتی مدینے والے کا دیدار نہ ہو جائے، بلکہ اس دن تو اخیر ہو گئی جس دن ممتاز قادری کو پھانسی لگایا جانا تھا۔ صبح 4 بجے کا وقت دیا گیا کہ ممتاز قادری کو پھٹے چڑھایا جانا ہے۔ گھر والوں کو ملاقات کے لیے بلایا گیا، جب اس کے ماں باپ آ گئے، بہن بھائی آ گئے، بیوی بچے آ گئے، ممتاز قادری جیل سے نکلا اور تختہ دار کی طرف جا رہا ہے۔ باپ نے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگا ممتاز ایک بار پتر پیچھے تو مڑ کے دیکھ، میں تیرے چہرے کو آخری بار دیکھ لوں۔ ممتاز قادری کہتا ہے ابو اب پیچھے دیکھنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب دیکھ تو صحیح سامنے میرے مصطفیٰ میرے استقبال کے لیے آئے ہوئے۔ فیض علی فیض بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کرتا ہے، اور میرے استاد محترم قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ اس شعر کو بڑے خوب انداز میں پڑھتے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب غازی نکل کے چلا نا تو والد صاحب نے آواز دی کہ غازی پیچھے تو مڑ کے دیکھ۔ غازی نے جو جواب دیا اس کو فیض علی فیض نے 2 مصروں میں بند کیا ہے۔ فیض کہتے ہیں مقام پھانسی کے پھندے پہ پہنچ گیا، پھانسی لٹک گئی۔ ممتاز قادری نے جا کے پھانسی کے پھندے کو چوما، آنکھوں سے لگایا، یہاں پر پہنچ کر بڑے بڑے پہلوان زمین پہ گر جاتے ہیں، ان کو موت سامنے نظر آتی ہے اور جناب من جگر اجازت نہیں دیتا، زمین پہ لیٹ جاتے ہیں۔ پر شیر کو دیکھو تو صحیح، پھانسی کے پھندے کو چومتا ہے، اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ کسی نے کہا ممتاز قادری کیا کر رہا ہے؟ کہتے دیکھو تو صحیح میری زندگی کے معراج کا وقت آ گیا۔ جب گلے میں پھندا ڈال دیا گیا، جسم تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا، اور پوری دنیا نے دیکھا راولپنڈی کی سرزمین پر تل دھرنے کی جگہ نہیں، جدھر دیکھو سارے ایثار نظر آتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر سے بندوں کی تعداد گنی گئی تو فوج کی رپورٹ کے مطابق 60 لاکھ بندہ اس کے جنازے میں شریک تھا۔ کتنا بندہ؟ 60 لاکھ۔ یہ عزت کب ملی؟ جب اپنے نبی کے نام پہ قربان ہوئے۔ جب ممتاز قادری کا جنازہ اٹھایا گیا، بڑے بڑے پیروں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے مشائخ کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے جناب محدثین مفسرین کو میں نے دیکھا، ایسے ایسے بڑے بڑے آستانوں کے پیر جن کا ہاتھ چومنے کے لیے دنیا لائنیں بنا کے کھڑی ہوتی ہے، جن کی پراڈو گاڑیاں باہر نکلیں، 20 گاڑیاں آگے 20 پیچھے، پوچھو کون آ رہا ہے؟ کہتے ہیں گولڈے شریف کے پیر آ رہے ہیں۔ آگے سے ہٹ جاؤ، عیدگاہ والے پیر آ رہے ہیں، راولپنڈی کے مشائخ آ رہے ہیں، پاک پتن کے آستانے کے دیوان آ رہے ہیں، آگے سے ہٹ جاؤ۔ پر اس دن میں نے دیکھا گولڑے کے پیر بھی لائن میں ہیں، عیدگاہ کے پیر بھی لائن میں ہیں، بڑے بڑے مشائخ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، بڑے بڑے علماء بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اپنی پگڑیاں اتار کے ممتاز قادری کے قدموں میں رکھ کے کہتے ہیں واہ ممتاز قادری، تو وہ کام کر گیا ہے جو ہم نہیں کر سکے، تو نے وہ کام کر دیا جو ہم نہیں کر سکے۔ ممتاز تیری جرت کو سلام ہے، تیری عظمت کو سلام ہے۔ جنازہ اٹھایا گیا ہوگا، قبر میں جب رکھا گیا ہوگا، آپ کو پتہ ہے قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، کتنے؟ بولو، سمجھ آ رہی ہے؟ ساؤنڈ والا تو میرا ساتھ نہیں دے رہا، آپ تو ساتھ دینا چاہیے، سبحان اللہ۔ کتنے سوال ہونے ہیں قبر میں؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ 2 سوال ہیں، یہ عام ہیں، ہو جائیں گے۔ تیسرا سوال لازمی ہے، جب اس سوال سے نکلے گا نہیں، جان چھوٹے گی
نہیں. یہ تیسرا سوال ہے کیا؟ امام بخاری کو اٹھاؤ, امام مسلم نے بھی لکھا ہے, دیگر صحاح کی کتابوں میں موجود ہے, حدیث کی 70 کتابوں سے یہ میں دکھا سکتا ہوں. تیسرا سوال جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے, یہ سوال نہیں ہے, یہ سوال نہیں ہے. تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے کہ بلا چودھری صاحب, ایک شخصیت سامنے ہوگی, سارے پردے ہٹ جائیں گے, سامنے مدینہ ہوگا, جو مدینے کے عاشق ہوئے تو بندہ مولن وال کے قبرستان میں دفن ہوا ہے, اس کے سارے حجاب ہٹ گئے, سامنے مدینہ آ گیا. ایک شخصیت سامنے کھڑی ہے, تشریف فرما ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. کیسی سونی صورت ہے, کیسی منمونی اور پیاری صورت ہے, جس کو دیکھ کر ام معبد بھی کہتی ہیں احسنہ من قریب و اجملہ من بعید. یہ اتنے سونے ہیں, ان کو جتنا قریب سے دیکھو سونے لگتے ہیں, جتنا دور ہٹ کے دیکھو سونے لگتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دور سے سونے لگتے ہیں, جب ان کے قریب جاؤ تو سونے, ہاں کردار کے سونے نہیں ہوتے, اخلاق کے سونے نہیں ہوتے. ہاں کہتے ہیں نا یا واہ پہ یہاں پتہ لگ گیا تھا یا راہ پہ یہاں پتہ لگ گیا. اور کسی کی بات آپ سنتے ہیں, جی نسیم حیدر ہزاروی پتہ نہیں کیسا بندہ ہوگا, آپ کا میرے ساتھ لین دین ہو, آپ کا میرے ساتھ کوئی نشست و برخاست ہو, آپ میرے ساتھ بیٹھے اٹھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا بندہ کس اخلاق کا مالک ہے, بندہ کیسا آدمی ہے. امائی نے پہلی بار حضور کو دیکھا, ام معبد نے گزرتے ہوئے حضور کو دیکھا, کہتی ہیں یہ تو دور سے بھی سونے لگتے ہیں, قریب سے بھی سونے لگتے ہیں. حالانکہ حضور تھوڑی دیر کے لیے اس کے گھر میں ٹھہرے اور بکری کا دودھ لیا جب آپ مکے سے مدینے جا رہے تھے. کہو نا سبحان اللہ. میری بات لمبی نہ ہو جائے, آپ کو بھی چائے ملنی ہے, اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. چائے سے جو آپ کا منہ میٹھا ہونا ہے نا, اس سے پہلے میں نبی کے نام سے آپ کا منہ میٹھا کرنا چاہتا ہوں. یہ مٹھاس وہ ہے جو چائے کی مٹھاس سے زیادہ ہوگی. آپ رات کو گھر جا کے چارپائی پہ لیٹ جائیں گے, میری باتوں کی مٹھاس ختم نہیں ہوگی. وہ مائی کہتی ہے پہلی باری حضور نے قدم رکھا میرے ویڑے میں, جا رہے تھے, ابو بکر کو کہا اس مائی سے پوچھو اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے تو ہمیں دے دے, ہم مسافر ہیں. اس مائی نے کہا معذرت آج کھانے کے لیے کچھ نہیں. کہا پینے کے لیے کچھ دے دو. اس نے کہا آج پینے کے لیے بھی کچھ نہیں. ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ تیرے گھر میں کونے میں بکری بندھی ہوئی ہے, ہم اس کا دودھ نہ دھو لیں. اس نے کہا ارے یہ تو بکری بیمار ہے, اس کی تو ٹانگیں خشک ہو چکی ہیں, اس کی تو جسم میں گودا نہیں ہے, یہ تو چل پھر نہیں سکتی, اگر چلتی ہوتی تو میری بکریوں کے ساتھ جنگل میں چلی جاتی. ابو بکر صدیق نے فرمایا اجازت تو دے دے, دودھ ہم خود لے لیتے ہیں. وہ مائی کہتی ہے میں دور سے دیکھ رہی تھی حضور کو, اب حضور چلتے ہوئے نا میرے قریب آ گئے, اندر جب قدم رکھا تو گھر کا ماحول بدل گیا. اللہ اکبر, جہاں حضور قدم رکھے وہاں نور کی برسات. پیر نصیر الدین فرماتے ہیں وہ ایک بار جدھر سے گزرے ہیں نصیر, 1000 بار ادھر سے بہار گزری. میرے مسلک کے امام کو کمال کر گئے, امام اہل سنت بریلی کے تاجدار الشاہ احمد رضا فاتح بریلوی رحمت اللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں انہی کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, وہ جس ابو بکر صدیق نے فرمایا ہم خود دودھ لے لیں. وہ کہتی ہے اگر دیتی ہے بکری تو میرا کیا انکار ہے. حضور علیہ السلام کے آگے ابو بکر صدیق نے بکری کھول کے کھڑی کی ادھر. حضور نے نا ایسے بکری پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے کان میں ہو کے کچھ کہا. اور پتہ ہے کان میں کیا کہا؟ حضور نے فرمایا کان میں
इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, मुझे जानती हो मैं तुम्हारा रसूल हूँ। कायनात का जर्रा जर्रा जानता है मेरा रसूल कौन है। उसने हुजूर के चेहरे की तरफ देखा, अर्ज किया हुजूर हुक्म फरमाएं। आका करीम ने फरमाया दूध चाहिए। क्या चाहिए? दूध चाहिए। बकरी ने सारे ला के कहा हुजूर आप तो दूध मांग रहे हैं, आप मांगें तो जान भी हाजिर है। बस ये बात करनी थी कि हुजूर ने उम्मे माबद को फरमाया कुछ बर्तन दे दो, उसने एक कटोरा दिया, हुजूर ने दूध धोया, कटोरा भर गया। बकरी का दूध कितना होता है? पाव नहीं तो 1.5 पाव होगा, आधा किलो हो जाता है। अगर पंजाब में सिंध नस्ल की बकरी हो तो किलो दूध देगी। लेकिन वो माई कहती है मेरा वो कटोरा भर गया, मैंने गिलास पेश किया, गिलास भर गया, मैंने पतीला दे दिया, पतीला भर गया, मैंने घर के बर्तन देने शुरू किए, घर के सारे बर्तन खत्म हो गए, दूध खत्म नहीं हुआ। दूध कैसे खत्म हो सकता था? ये वो हाथ हैं जिन हाथों को हुजूर प्याले में रख दें तो सैकड़ों सहाबा पानी पीते हैं। हुजूर की उंगलियों से कौसर के चश्मे जारी हैं। आला ज़मात की उंगलियां हैं जोश पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। टाइम ही करना होते हो जावे बी तो बीच बी और बी 40 सुभान अल्लाह। उची ये तो हजूर तुहाडी जरा नवाजी है, शफकत है। मैं ते उस हज़ारे की सरजमीन नाल तलक रखना। मैं 12 रबी अव्वल के जुलूस में आख्या सी 1050 की सरजमीन ते शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारवी होए, साढ़े रूहानी पेशवा भी ने। आप इशा की नमाज पढ़ के तकरीर शुरू करते सन तो फजर की अजान खुद ही देंदे होंदे सन। ये तो तुहाडे दर्द आ, इन्हां दे दर्द के टुकड़े खादे, इन्हां दी खैरात है। खुदा दे बंदे हो असी वरना नलैक नकम्मे नखट्टू जे बंदे, साड़ी की औकात है? ये सिर्फ बुजुर्गों दी दुआवां और निगाहां दा सदका है। मैनू टाइम जिहड़ा दिता गया गालबन उस तो 2 मिनट उत्ते हो गए, ठीक है। तो मैं कोई मजीद कोई 3 घंटे में अपनी गुफ्तगू खत्म कर। हाय हाय सुभान अल्लाह, उची आहो ना सुभान अल्लाह। 2 मिनट मेरे उत्ते हो गए। मैं 5 तन पाक दी निस्बत नाल को 5 मिनट और गुफ्तगू कर लवां। उची आहो सुभान नारे हैदरी, 5 नारे 5 तनी 1.25 लाख नारा हैदरी। तो करीब से भी सोने लगते हैं, दूर से भी। ये तो उम्मे माबद कह रही हैं जब हुजूर ने ना दूध धोया तो सारे बर्तन भर गए। फिर हुजूर ने दूध पिया, अबू बकर सिद्दीक ने दूध नोश फरमाया। एक छोटा सा बच्चा उम्मे माबद का वहाँ था, हुजूर ने उसे बुला के प्यार किया और उसको कहा बेटा ये लो दूध पियो। उस बच्चे ने दूध पिया और फिर उम्मे माबद ने पिया। हुजूर चले गए, हजरत उम्मे माबद खड़ी होके देखती रह गई हुजूर को। जब हुजूर चले गए ना, वो कोने से जब सरकार ऐसे मुड़े, नजरों से ओझल हुए, तब तक बुढ़िया खड़ी होके सोचती रही। जब वापस पलटी कहती है याद तो रहा नहीं, उनका नाम ही पूछ लेती। ये हस्ती थी कौन? इतने में उम्मे माबद का खावंद आ गया। वो जब घर में दाखिल हुआ तो उसने आज घर के माहौल को बदला हुआ देखा तो कहने लगा लगता है आज घर में कोई आया था। घर में कोई? उसने कहा हाँ वो आया था। कौन आया था? कहने लगी मैं पूछ तो नहीं सकी, लेकिन अहसनुहु मिन करीब व अजमलहु मिन बईद। वो इतना सोना था, जब बोलता था तो ऐसे लगता था जैसे फूल झड़ते।
اس کا چہرہ کیسا تھا؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کی زبانی سناؤں، شہنشاہ چشت اہل بہشت کے سالار پیر مہر علی شاہ چشتی گولوی آپ فرماندے نے مکھ چند بدل شاہ شانی متھ چمک دلات نورانی کالی زلف دی اکھ مستانی مخمور اکھی ان مدبریاں تسی تے سبحان اللہ نہیں پڑھ دے پیر مہر علی شاہ صاحب نعت لکھی بھی آپ ہی پڑھی بھی آپ تے نالے آپ ہی کہندے نے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا او کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا او گستاخ کیاں یہ پڑھ کے نال پیر مہر علی شاہ صاحب دعا پہ منگ دے نے نالے کہہ دے نے اے ہو صورت اشارہ پیش نظر رب وقت نظر روزے حشری اور بچ قبر دے پل ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنے سبحان اللہ آپ تو صرف سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے کہ گلا نہ خراب ہو جائے. میرا صبح کے بعد اب یہ تیسرا بیان ہے. ابھی پھر کل موڑ کھنڈا میں 2 پروگرام ہے رات کو, پھر کل دن کا پروگرام علیحدہ ہے. یار ہمارا گلا نہیں تھکتا, ہم جتنا پڑھتے ہیں گلے کو اتنی برکت ملتی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ آپ نے کہنی ہے تو ہمارے نبی ایسے ہیں کہ جو قریب سے بھی سونے لگتے ہیں, دور سے بھی سونے لگتے ہیں. تو پھر ممتاز قادری نے اپنے نبی کے نام پر جان پیش کر دی. آخری بات کر رہا ہوں, جب ممتاز قادری کو پھٹے سے اتارا گیا جنازہ پڑھنے کے لیے, لاکھوں علماء تشریف فرمائے, لاکھوں مشائخ پیر تشریف فرمائے. جنازہ پڑھ کے جب ممتاز قادری کو قبر میں رکھا گیا, قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. 3 سوال ہیں قبر میں. کتنے؟ ایک سوال تیرا رب کون, دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے, تیسرے سوال پہ آ کے پردے اٹھا دیے جائیں گے, سامنے آقا کریم کی ذات ہوگی. پھر فرشتہ پوچھے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد, یہ سامنے جو محمد عربی کھڑے ہیں ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. سنی ہوگا تو یہی جواب دے گا کہ میں تو اس نبی کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ نبی ملا تو زمانے میں لاجواب ملا, اوروں کو تارے ملے ہم کو آفتاب ملا. تو ممتاز قادری کو بھی قبر میں لٹایا گیا ہوگا. تو مومن کی قبر جنت کا, بولو نا جنت کا. اس میں بہت بڑا جواب ہے, پیر صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیتا ہوں. مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے, اونچی کہو سبحان اللہ. لیکن یہ مومن کی قبر ہو جس کے سینے میں عشق رسول ہوتا ہے. ایک بندہ پاک پتن تو مڑ کے واپس پہ آوے, بابا بڈھا بس وچ بیٹھا ہویا, او دے نال والی فرنٹ نال والی سیٹ تے ایک مولوی صاحب آ کے بیٹھے, ماشاءاللہ چنگے مولوی صاحب. سمجھ دے ہو نا, ماڑے چڑے بندے نو تے تسی مولوی نہیں سمجھ دے ہو. چیا
مولن وال دی مسجد جس دن میں خطابت واسطے آیا نا تو میرے تو پہلے ایک علامہ خوشی صاحب ہو کے گئے، چنگا سونا جنا پڑھیا یا عالم سی تقریر بڑی سونی کردہ ہے، پر انہاں کیا یار اے دا وزن کچھ کاٹے، وزن ہونے کو بچارہ 65 کلو دا، انہاں کیا نہیں مولوی ہونے چاہیے ممبر تے بیٹھا ہوئے پتہ تے لگے نا مولوی۔ میں کہا یار او نا مولویاں نو تے میں بھی نہیں پہنچ سکتا جنہ دا چنگا جان جو سو دے تے داڑھی بھی ماشاءاللہ اتھے تک ہوں دیئے، لیکن نرا اتنی بڑی داڑھی اتنا بڑا وجود ہون نال ہی بندہ مولوی نہیں بندہ، مولوی ادوں بندہ جدوں بندے دے اندر کچھ ہوئے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، بندہ مولوی ادوں بندہ ہے جدوں کسے اللہ والے دے نال اس دی نسبت قائم ہو جائے۔ او مولوی سی خوشک نال سیٹ تے بہ گیا، کہندا بابا جی کتھوں آندے ہو پہ؟ یار میں بیشتی ٹپن گیا سا۔ کتھے گیا سا؟ بیشتی دروازہ لنگن گیا سا۔ تینوں نہیں پتا محرم شریف دے دن نے بیشتی دروازہ کھلے ہویا ہے، جڑا اتھو لنگے تے جنتی ہو کے آندہ ہے۔ او مولوی صاحب نا انج نیڑے ہو کے انج کر دینا، میں کہا مولوی صاحب خیر ہے؟ آخر میں سنگنا پیا تیرے نالو جنت دی خوشبو آندھی ہے کہ نہیں، کیونکہ تم بیشتی دروازہ لنگ کے آئے ہیں۔ انہیں کہا پھر مولوی صاحب آئی ہے جنت دی خوشبو؟ میں نو تے نہیں آئی، میں نو تے۔ بابے نے کیا چلیا تو چنگا پلا مولوی سیانا ہے، ایڈی وڈی تیری داڑھی ہے، قرآن حدیث بھی تو پڑھیا ہونا ہے، اور تو حدیث میں نہیں پڑھیا جنمیاں نو جنتیاں دی خوشبو نہیں آئی۔ او جیا سبحان اللہ، انہیں کیا جہنمیاں نو جنتیاں دی خوشبو نہیں آنی، خوشبو جنتیاں نو جنتیاں دی آنی۔ مولوی صاحب جو چپ ہویا نا پاک پتن تو مڑ لاہور تک دوبارہ بولیا نہیں۔ تو جو مومن کی قبر ہوتی ہے نا، مومن کی قبر یہ جنت کا باغ ہوتا ہے، تو مومن کی قبر جنت کا باغ ہو سکتا ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو بابا فرید کی قبر جنت کا باغ نہیں ہو سکتی، داتا علی اجمیری کی قبر، ممتاز حسین قادری کی قبر، ہر عاشق رسول کی قبر میں جنت کے پھول کھلتے ہیں، پر ممتاز قادری جب قبر میں رکھا گیا جنت کے پھول کھلے ہوں گے، بہاریں لگی ہوں گی، اس نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا ہوگا چلے دیا ہو کے گلشن کا کاروبار چلے۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچائی نہیں۔ میرے جوانوں اس طرح اپنے نبی سے محبت کرنی ہے کہ جب قبر میں پہنچے رسول اللہ بھی خوش ہوں، فرشتے سوال کریں ان کا جواب بھی دے سکیں، زندگی اپنی غلامی رسول میں گزاریں۔ اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا، یہ دنیا آج ہے کل نہیں ہے، دنیا کی دولتیں لٹ جانے والی ہیں، یہ جوانیاں ڈھل جانے والی ہیں۔ اپنے چہروں پہ سنت رسول سجائیں، اپنے سینوں کو عشق رسول سے منور کریں، اپنی پیشانیوں پہ سجدوں کا نور سجائیں، 5 وقت کی نماز روزانہ درود پاک کے ورد کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ یقین مانیں آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں اور درود پاک پڑھ کے سویا کریں، ایک دن وہ ہوگا کہ رسول اللہ خواب میں تشریف لے آئیں، اور پھر کیا خوب ہوگا جب اس دنیا